جس دن جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے گھر ایک جرنیل جاتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، یہ اس وقت عدالت میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہے اس وقت اگر ان کو عدلیہ کی آزادی کا درد آج اٹھا ہے تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے نا شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ۔ اس جج کے ساتھ انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر لیا تھا ایجنسیوں کے ڈر سے۔ اس نے بیٹی کی شادی پہ بلایا، کوئی نہیں گیا۔ اس طرح ان کے لیے شاید 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مسائل پیدا ہو گئے تھے ایک وقت میں، لیکن اس نے قربانی دے دی نا۔ آپ لوگوں نے کیوں نہیں قربانی دی؟ کیا کریں، چھوڑ دیں، استعفے دے دیں، کیا کریں؟ تو پھر اب بھی سڑکوں پہ آ جائیں، پھر اب بھی نہ بولے، بولے ہی نا۔ دیکھیں اگر آپ کے اندر آپ کا ضمیر اس وقت سویا ہوا تھا جب آپ کے اپنے مفادات تھے، جی آج کیوں آپ کا ضمیر جاگ گیا ہے؟ پرائم منسٹر جج چنتا ہے اب چیف جسٹس۔ امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ امریکہ میں کون جج لگاتا ہے بتائیں مجھے؟ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 8 جج ایک طرف ہوتے ہیں، 4 ایک طرف ہوتے ہیں، مخصوص نشستوں والا، تو اسے آپ مانتے نہیں آپ لوگ؟ وہ تو تماشا لگانا چاہتے تھے نا۔ نواز شریف صاحب نے کئی دن آسمان نہ دیکھا، قید رہے، صحبتیں اور قید رہے، اور سپریم کورٹ سے تھوڑی امید تھی انہیں، تو مشرف صاحب نے چیف جسٹس اڑا دیے، سینئر جج اڑا دیے۔ اب عمران خان صاحب اندر ہیں تو آپ لوگ 26ویں ترمیم لے آئے ہیں، نہیں ہم 26ویں اور ترمیم لائیں۔ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے 26ویں ترمیم میں ایسا کیا ہوا ہے؟ میں نے تو یہ اس ٹویٹ کا جو حوالہ دیا ہے نا، میں نے کہا ہے نا کہ 142 ممالک میں سے اگر آپ 130ویں نمبر پہ ہیں تو کس وجہ سے تھے؟ 26ویں ترمیم تو نہیں تھی، ججوں کے تبادلے بھی نہیں ہوئے تھے، کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوئی تھی، کسی کو چیف جسٹس کو ہم نے مکہ مار کے پیچھے نہیں کیا تھا۔ دین وائی ور یو ایٹ 130 نمبر کیوں تھے؟ اور جو خطے کے 6 ممالک ہیں سوائے افغانستان کے، آپ کیوں تھے بھائی؟ تب تو نہیں تھی 26ویں، تو یہ 26ویں کا قصور ہے یا تبادلوں کا قصور ہے یا پارلیمنٹ کا قصور ہے یا آپ کے اپنے اندر کوئی قصور تھا؟ جب آپ کہہ رہے تھے کہ جی وردی سمیت جو ہے وہ کوئی شخص بھی وردی پہن کے بھی صدارت کا الیکشن لڑ سکتا ہے، تو 26ویں ترمیم نے یہ کیا تھا یا آپ نے خود اپنے منہ پہ کالک ملی تھی؟ جب آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، گھر چلے جاؤ، وہ 26ویں ترمیم تھی؟ یہ کالک کیوں ملی تھی اپنے چہروں کے اوپر؟ آپ نے 4 مارشل لاؤں کے کیوں انگوٹھے لگائے تھے نظریہ ضرورت کے تحت؟ وہ 26ویں ترمیم نے یہ کیا تھا۔ آپ 130ویں نمبر پہ آئے ہوئے ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے میں وہ لفظ روک دیا ہے جو میں کہنے لگا تھا، کاموں کی وجہ سے، اپنے جو کچھ آپ نے کمائی کی ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ لے کے آئی ہے، 26ویں ترمیم نہیں لے کے آئی ہے۔ 26ویں ترمیم میں ایسا کیا ہے مجھے بتائیں؟ آئینی عدالتیں دنیا کے 70-80% ملکوں میں قائم ہیں۔ یہ پڑوس میں ہے نا جس کا نام ہے انڈیا، وہاں ایک سال کے اندر 40 ہائی کورٹوں کے جج ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے آئین کے اندر کہ جی اس جج سے پوچھا جائے کہ تم ٹرانسفر ہونا چاہتے ہو یا نہ۔ ہمارے یہاں تو یہ قانون ہے۔ ہمارے یہاں جو 3 جج آئے ہیں جس سے تکلیف ہوئی ہے اور جس سے سارے ستون دھڑام سے گر گئے ہیں، ان 3 ججوں سے پوچھا گیا، ان 3 ججوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان سے پوچھا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا گیا، 9 ججوں سے پوچھا گیا، اور صدر مملکت نے تصدیق کی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی دھڑام سے گر نہیں، گئے۔ وہ انڈیا کی اگزامپل آپ ٹھیک ہے ریلیونٹ دے رہے ہیں، لیکن وہاں 6 ججز نے کبھی خط بھی تو نہیں لکھا کہ ہمارے کیمرے نکل رہے ہیں جی؟ تو ان خطوں کی بائی وجہ سے ڈیزائن نہیں، اگر یہ بات ہے، اگر کسی ایجنسی کا دباؤ ہے آپ پہ، یہی کیا نا 6 ججوں نے، یہی کہا نا، تو ان ججوں میں جو سب سے بڑے جج تھے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ستون دھڑام سے گر گئے ہیں اور نہ انتظامیہ ہے اور نہ مقننہ ہے، صرف نوجوان رہ گئے ہیں، یہ جس دن جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے گھر ایک جرنیل جاتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، یہ اس وقت عدالت میں موجود تھے۔ یہ بولیں، یہ انہوں نے کہا ہے اس وقت اگر ان کو عدلیہ کی آزادی کا درد آج اٹھا ہے تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے نا شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ۔ یہ وہی اسی ایجنسی کا نام لیا تھا نا شوکت نے۔ شوکت صاحب کے دور میں بھی اگر یہ تھا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں تو میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ایک شخص کی کریڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اس کے پیٹ میں آج درد اٹھا ہے کسی جج کے یا 6 ججوں کے کہ جی ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں، تو ایجنسیوں نے جب یہ کیا تھا 2019 کے اندر تو کیوں نہیں بولے تھے؟ اور حالت یہ تھی کہ اس جج کے ساتھ انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر لیا تھا ایجنسیوں کے ڈر سے۔ اس نے بیٹی کی شادی پہ بلایا، کوئی نہیں گیا۔
اس کے گھر کوئی نہیں جاتا تھا, سلام نہیں کرتے تھے, اور جس کو جج بننا تھا چیف جسٹس, 1.5 مہینے بعد اسے چیف جسٹس بننا تھا, کوئی اور چیف جسٹس بن گیا. کیوں نہیں بولے آپ لوگ؟ لیکن شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ آج تک انصاف نہ ہو سکا. پھر چلیں وہ تو بھگت گیا نا. میں وہ میرا عزیز بھی ہے, میں جانتا ہوں کہ اس کے خاندان پہ کیا گزری, اس پہ کیا گزری, کس طرح ان کے لیے شاید 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مسائل پیدا ہو گئے تھے ایک وقت میں, لیکن اس نے قربانی دے دی نا. آپ لوگوں نے کیوں نہیں قربانی دی؟ کیا کریں, چھوڑ دیں, استعفے دے دیں, کیا کریں؟ تو پھر اب سڑکوں پہ آ جائیں. پھر اب بھی نہ بولے, بولے ہی نا. دیکھیں اگر آپ کے اندر آپ کے ضمیر اس وقت سویا ہوا تھا جب آپ کے اپنے مفادات تھے, جی آج کیوں آپ کا ضمیر جاگ گیا ہے؟ آپ کا ضمیر نہیں جاگا, تب بھی آپ کا مفاد تھا, آج بھی کوئی آپ کا مفاد ہے. 4 چیزیں ہیں جن کا یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ خوف نہیں ہوگی, رغبت نہیں ہوگی, رعایت نہیں ہوگی, اناد نہیں ہوگا. سارے خطوط کے اندر یہ چاروں چیزیں. میری عرض یہ ہے کہ آپ کو کل کل کو جب اسی عدلیہ کی ضرورت پڑے گی, اور اللہ نہ کرے آپ سارے لوگ, خدا نہ کرے, خاک میں بدہن آپ لوگ جیلوں میں ہمارے ساتھ تو گزر چکی ہے نا, دوبارہ آ جائے گی وہ سرکل, دوبارہ آ جائے گا. گزرے. ہم نے کوئی عدلیہ کے اندر, ہم نے ان کے لیے, ان کو جتنی عدلیہ سے رعایتیں ملی ہیں ہمیں نہیں ملی تھی, اب بھی مل رہی ہیں, اب بھی ملے, اور ملیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض پرائم منسٹر جج چنتا ہے اب چیف جسٹس, تو نہیں تو ساری دنیا میں کیا نظام ہے؟ آپ دیکھیں نا ذرا, امریکہ سب سے بڑا ہے نا. امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ امریکہ میں کون جج لگاتا ہے بتائیں مجھے؟ امریکہ میں کوئی نظام, کوئی جوڈیشل کونسل نہیں ہے. صدر امریکہ جو ہے وہ آپ کو جج نامینیٹ کرتا ہے کہ فعال جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہوگا, ٹھیک ہے, صرف ایک شخص, اور وہ چلا جاتا ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ اس کی توثیق پارلیمنٹ کا ایوان بالا سینٹ اس کی توثیق کرتا ہے, وہ بلاتا ہے کہ سن کہ فاہ صاحب آپ آئیں فلاں تاریخ کو, جی آپ آتے ہیں, کرسی پہ بیٹھتے ہیں, پورا ہاؤس بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپ کو جرا کرتا ہے کہ تم نے تو یہ کیا تھا, تم نے تو فلاں بینک سے لون لیا تھا اور اس میں لیٹ تم نے پیمنٹ کی تھی, تم تو سود کھا گئے, تم نے یہ کیا. 15 دن جرا رہتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, پھر وہ جج اپوائنٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو ایک جوڈیشل کونسل ہے, ایک لیکن سر امریکہ میں تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 8 جج ایک طرف ہوتے ہیں, 4 ایک طرف ہوتے ہیں, مخصوص نشستوں والا, تو اسے آپ مانتے نہیں آپ لوگ, اور مخصوص نشستیں ہی نہیں دیتے. اگر مخصوص نشستیں اس وقت ملتی تو آپ 26 میں آئی ترمیم ہی نہیں کر سکتے. نہیں وہ وہاں تو امریکہ میں تو ایسا نہیں. اور ایک اور ایگزامپل لیجیے, وہ فیصلہ جو ہے نا, جب منی لانڈرنگ کا چل رہا تھا, وہ فیصلہ ابھی نظر ثانی کے مراحل میں چل رہا ہے, وہ دیکھی جائے گی اس پہ کیا گزرتی ہے. لیکن وہ فیصلہ اٹ سیلف جن جج صاحبان نے بھی لکھا ہے نا, وہ بھی جب پڑھیں گے نا ذرا, عمر رفتہ کو آواز دیں گے اور گھر میں چلے جائیں گے اور پائیں باغ کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ فیصلہ دیکھیں گے نا, تو ان کو شرم آئے گی, ان کے پسینہ ان کا. لیکن سر آپ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ, اس نے کہا الیکشن کروائیں, آپ الیکشن نہیں کرواتے. کون سے الیکشن کروائیں؟ سپریم کورٹ نے جب کہا پنجاب کا الیکشن ہونا تھا وہ بھی لیٹ ہوا. وہ ایک نظام کے تحت الیکشن ہونے نے نا, وہ تو تماشا لگانا چاہتے تھے نا. وہ اب آپ اگر عدالتیں تماشے لگانے پہ بیٹھ جائیں گی, عدالتوں نے کس نے, آپ مجھے یہ بتائیں, ایک چیز بتائیں جس سے سارا قضیہ پیدا ہوتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جی اگر کوئی رکن ہدایات کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ رکن نہیں رہے گا, بہت بڑی سزا ہے, یہ آئین دیتا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کے اندر ایک نئی شک ڈال دیں کہ جی اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا؟ اس لیے کہ بدنیتی ہے آپ کے اندر. آپ چاہتے ہیں کہ حمزہ کی حکومت الٹے اور پی ٹی آئی کی حکومت. اس کے پیچھے جنرل باجوہ تھے اس وقت, یا وہ تو باجوہ تھے یا نہیں تھے, جو بھی تھا مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ تو ججوں کے قلم سے ہوا نا, باجوہ کے قلم سے تو نہیں ہوا نا. یہ جج بتائیں نا کہ یہ شک آئین کی کیسے ڈال لی انہوں نے. اگر ڈالنا ہوتی تو 73 کے آئین جو بنانے والے ہیں, یہ اب تک اتنا عرصہ ہو گیا, جس کے بعد چوری پروویزل آئی, پھر بعد میں پنجاب میں آئے, وہی آپ کہہ رہے ہیں. یہ کیوں کیا؟